دیکھیں، یہ والدین کی غفلت اور انتہائی لاپرواہی کی بات ہے کہ 6 معصوم جانیں والدین کی یا بڑے جو بھی گھر میں افراد تھے ان کی غفلت کی وجہ سے معصوم جانیں چلے گئیں۔ بلکہ اگر میں شاید یہ کہوں تو سچ ہوگا کہ یہ والدین کی غفلت نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ان معصوم جانوں کو جان بوجھ کر ہی مارا گیا۔ اب کسی اور ذریعے سے ان کو مارتے ہیں تو پتہ چل جائے گا، اور یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ شاید ان کو بھوسے کے اندر ان کو ڈال کے آگے سے وہ ڈھکن بند کر دیا گیا، یا جیسے کیسے بھی، تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں شاید ان کو جان بوجھ کے مارا گیا۔ بہرحال یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور بہت افسوس کی بات ہے۔ اگر قدرتی موت ہے ان کی اور بغیر کسی سازش کے ہے تو ان کے والدین سے ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ اگر والدین یا بڑوں کی طرف سے انہیں جان بوجھ کے مارا گیا تو یہ عند اللہ انشاءاللہ مجرم ہوں گے اور اللہ کے ہاں ان کو جواب دینا پڑے گا۔ دیکھیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، قرآن مجید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو فقر کے خوف کی وجہ سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے۔ تو رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں رزق تمہارا آسمان سے آتا ہے، جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، یعنی جو مقدر میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ رزق کی پریشانی میں آ کر اولاد کو قتل کر دینا اور کسی کے ساتھ ناجائز معاملات کرنا، یہ انتہائی گھٹیا ترین حرکت ہے۔ اللہ کی ذات پہ نا امیدی کی بات ہے، اور اللہ کی ذات سے نا امیدی یہ شرک اور کفر کے برابر ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے اپنی اولادوں کی صحیح تربیت بھی کریں اور ان کو ان کی صحیح غذا بھی دیں۔ باقی رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ میں حیران ہوں، عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ رزق کی پریشانی کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ خودکشی کر دیتے ہیں اور یا اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ابھی چند دن پہلے کا ہمارے توسہ شریف شہر کا واقعہ ہے۔ ایک MBBS ڈاکٹر، نوجوان خوبصورت لڑکا، اس نے 4 مہینے پتہ نہیں 6 مہینے پہلے شادی ہوئی اس کی، یا شاید اس سے بھی کم، 3 مہینے میرے خیال میں لکھا تھا کہ 3 مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی اور ابھی جو ہے نا اس نے خودکشی کر لی۔ اب دیکھیں، ہنستا بستا گھر، سب کچھ گھر میں ہونے کے باوجود، ڈگری سرکاری جاب بھی تھی اس کی، اس کے باوجود اس نے خودکشی کر لی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ نا امیدی ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیں اور جھگڑوں کا صحیح حل نکالنے کی کوشش کیا کریں۔ اس طرح خود سوسائڈ کر لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور قہر نازل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کا دیا ہوا وجود ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو ویسے ہی استعمال کرنا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔